میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک، اور سبیر ندوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم آج بات کریں گے کہ ہم نے 70 سال میں ہندوستان میں کیا کیا۔ سبیر صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ ریسرچ کیا ہے جس میں یہ دیکھا کہ ہم نے آج تک ایک بھی کوالٹی کے اسکول نہیں دیے، ہم نے ایک بھی کوالٹی کے کالجز نہیں دیے، ایک میڈیا ہاؤس نہیں بن پایا، ایک اچھے ہاسپٹل نہیں بنا پائے۔ یقیناً فرحان صاحب، آپ کا سوال بہت قابل غور ہے اور قابل فکر بھی ہے۔ ہندوستان کے آزادی میں مسلمانوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے، بلکہ مسلمانوں ہی نے اس آزادی کے بگل کو بجایا ہے، پھر لوگوں میں احساس پیدا کرایا ہے، اور بہت بڑی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں۔ جی ہاں، بدقسمتی یہ رہی کہ آزادی کے بعد ہمارے ملک کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک حصہ وہ ادھر کا ہو گیا جس پر زیادہ تر مسلمان رہتے تھے، اور یہ کہہ دیا گیا کہ مسلمانوں کا ملک ہے، اور اس ملک میں زیادہ تر آبادی دوسرے لوگوں کی، ہم برادران وطن کی ہے، تو یہ کہا گیا کہ یہ ان کا ملک ہے، ایسا تصور کر لیا گیا۔ لیکن الحمدللہ اس پر اللہ کا بڑا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے زیرو سے پھر سے شروع کیا ہے۔ جی ہاں، آزادی کے بعد اس ملک میں جب ہمارے سب بڑے بڑے لوگ ادھر چلے گئے، اور ہمارے اندر کی جو ایبیلٹیز اور کوالٹیز اور قابلیت تھی، ریسورسز تھے، وہ سب ادھر چلے گئے۔ ہم یہاں بہت مختصر ریسورسز کے ساتھ ہم نے پھر سے یہاں کام شروع کیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پر ہم جو اس وقت ہندوستان میں آئے ہیں، جس پوزیشن میں ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی درجے قابل اعتراف بھی ہے، اور قابل دید بھی ہے، اور قابل تحسین بھی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے بل بوتے پر اتنی محنت کر کے اپنے آپ کو اس لیول تک پہنچایا۔ نہیں، آپ جو بتائیں صحیح ہے، اس لیول پہ پہنچائے۔ آپ بزنس کے فیلڈ میں بہت اوپر چلے گئے، آپ کنسٹرکشن میں بہت اچھا کرنے لگے، لیکن جو ضرورت تھی کہ سماج کو اوپر اٹھانے کی، اس پہ آپ نے فوکس نہیں کیا۔ آپ دیکھیے، ایک سے ایک بڑے بلڈر ہیں، ایک سے ایک انڈسٹری ہے، فیکٹری ہے، مسلمانوں کی ہے، اور نمبر 2 نمبر 3 میں بھی یہ لوگ آتے ہیں کچھ۔ وہاں پہ آپ نے پوری محنت کی، لیکن جب بات ہوئی کہ ہم اپنی کمیونٹی کو اوپر اٹھائے، اس وقت ہم شاید کہیں پیچھے رہ گئے۔ بالکل ہے، یہ بالکل صحیح۔ آپ نے تعلیم کے میدان میں بالخصوص ہماری طرف سے بڑی کوتاہی رہی۔ شروع میں آپ نے سوال یہ اٹھایا تھا، ہماری کوئی اچھی یونیورسٹی نہیں ہے، اچھے کالجز نہیں ہیں، اس معاملے میں تو ہماری بالکل کوتاہی رہی ہے۔ ابھی ادھر 15-20 سال سے کچھ کوششیں ہوئی ہیں، تھوڑی بہت ہوئی ہیں، لیکن 70 سال سے اگر یہی کوشش ہماری ہوتی، تعلیم پر ہماری محنت ہوتی، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم بہت آگے پہنچ چکے ہوتے۔ لیکن جو چیز آپ بھی اسکول چلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ہم اس لیول پہ اسکول کو لے کے نہیں جاتے ہیں جو کہ ٹاپ 1 میں اور 2 میں ہو، اس کا کیا ریزن ہے؟ اسکول تو بہت سارے ہیں، آپ بنگلور میں ہی گنیں گے تو مسلم لوگوں کے بہت سارے اسکول ہیں، لیکن وہ نمبر 2 اور نمبر 3 میں کیوں نہیں آ پاتے؟ جی ہاں، جیسے آپ نے کہا کہ اسکول مسلمانوں کے بہت ہیں، تو ہم نے بہت پہلے ایک سروے بھی کیا تھا۔ عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ نمبر اسکولوں کا وہ ہمارا ہے، لیکن وہی کوالٹی اور پھر ایجوکیشن کے اندر وہ جو معیار ہونا چاہیے، اس کے اندر کمی ضرور ہے۔ اس میں بڑی کمزوری یہ ہے کہ ریسورسز بہت محدود ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ اسکول شروع ہو گئے، کرائے کے مکانوں پہ اسکول شروع ہو گئے۔ بنیادی طور پر آپ کی اس سوال کا جواب اس میں ملتا ہے کہ ہم لوگوں نے ہماری توجہ اس سلسلے میں کم ہوئی ہے۔ اس لیے میں ہمارے عام طور سے مالدار دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کریں، اسکول بنائیں۔ میں تو صاف کہتا ہوں، ہمارے دوستوں نے کہتے ہیں آپ مانیٹری بینیفٹ کو سامنے رکھ کر ہی صحیح اسکول شروع کیجیے۔ آپ بنائیں گے، مسلمان بنائے گا، دینی مزاج کا آدمی بنائے گا، تو کہیں نہ کہیں وہ دین کو سامنے رکھ کر چلے گا، اور دینی معیار کے ساتھ، مزاج کے ساتھ اسکول چلے گا، تو یقیناً اس کا سٹینڈرڈ بھی اچھا ہوگا، اور اس کی اسکول بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی، بیسک ایجوکیشن بھی اچھی ہوگی، اور دینی معلومات بھی بچوں کی ہوگی۔ تو اس طرف توجہ ہماری کم ہوئی ہے، کھانے پینے میں، شادی بیاہ میں، اور بہت سارے اور غیر ضروری اخراجات میں مسلمانوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں لگائے ہیں۔ یہ مزاج رہا ہے، اسکول پر لگانے کا مزاج نہیں بنا ہے۔ اسکول کو بھی ایک دین کا کام سمجھنا، ملت کی ضرورت سمجھنا، اس سے ملت کے افراد پیدا ہوں گے، یہ سمجھنا، یہ ہمارا کانسیپٹ نہیں رہا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1979 میں حضرت نے
بھوپال کے کسی علاقے میں، اندور کے کسی علاقے میں ایک مرتبہ اس وقت پر حضرت نے کہا تھا کہ ہمیں ایک معیاری اسکول کو ہمیں معیاری اسکولس کو قائم کرنا چاہیے. حضرت کے جملے ہیں کہ ہمیں مونٹیسری، نرسری، کنڈر گارڈن اسکول قائم کرنا چاہیے. حضرت نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں ایک مسجد کے مقابلے میں دوسری مسجد بنا دینا ہی ایک نیکی کا کام نہیں ہے، بلکہ بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنی نئی نسل کی حفاظت کریں. تو حضرت نے اس حد تک یہ کہا ہے کہ ایک مدرسے کا پڑھانے والا ہوتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پر ملت کی بڑی ضرورت معیاری اور سٹینڈرڈ اسکول کا قائم کرنا ہے. تو ہماری طرف سے یقیناً اس میں بہت کمزوری ہوئی ہے، اور جو اسکول شروع کیے ہیں، جیسے آپ نے میری اسکول کے بارے میں کہا، یہ ہمیں چاہتے ہیں الحمدللہ کہ جہاں تک ہو سکے ہماری تعلیم کا معیار الحمدللہ اس وقت بھی اچھا ہے، معیار اچھا ہے. کوششیں کرتے ہیں کہ معیاری تعلیم ہو، لیکن ریسورسز اور ہماری فیسلٹیز کم ہیں. حالانکہ ہم نے چھوٹی جگہ میں، کرائے کی جگہ میں لڑکیوں کا بلاک الگ کیا ہے، لڑکوں کا الگ بلاک کیا ہے، گویا کہ 2 اسکول سائملٹینیسلی ہم چلاتے ہیں. اگر ہمارے پاس ریسورسز ہوتے اور جگہ ہوتی تو ہم بڑے پیمانے پر اس کام کر سکتے تھے. اس میں 2 چیزیں ہیں، جیسے آپ نے اس کا سوال تھا کہ کیوں اس کو آگے نہیں لے جا پاتے مسلمان. ایک یہ کہ پھر لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ اعتماد نہ ہو، لوگ جو ہے اپنا پیسہ لگانے میں پیچھے ہٹتے ہیں کہ بھائی میری اسکول ہوتی تو میں لگاؤں گا، دوسروں کی اسکول میں کیوں لگاؤں. یہ اپنی اور دوسروں کی کے جھگڑے میں رہ گئے. اگر یہ اس معنی میں لیتے، اس اینگل سے سوچتے کہ ایک ملت کا ایک کام ہو رہا ہے تو ملت کی ایک اسکول بنائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ فکر پیدا ہوگی، تو ایسے اسکول انشاءاللہ چیریٹی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ اس کو بزنس ماڈل پہ بناتے. دیکھیے آپ جو کرسچن لوگ چلا رہے ہیں، نان مسلم بہت سارے لوگ چلا رہے ہیں، تو وہ ایک بزنس کے طور پہ چلاتے ہیں. اس میں کوئی غلط کام نہیں ہے کہ آپ بزنس کے طور پہ کیوں چلا رہے ہیں. دیکھیے بہت لوگوں سے میری بات ہوئی کہ ہم اپنے بچوں کو میڈیکل کرانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، لیکن ماحول نہیں ہے. ہم کیسے؟ کیونکہ اب انہوں نے اپنے گھر کی جو ماحول ہے تھوڑی دینداری کے اوپر لے کے آ گئے. اب تو ان کو جھجک ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس ٹائپ کے ماحول میں کیسے ڈاکٹر بنائیں. اس کے لیے کیا سہولت ہے ہمارے پاس؟ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں. پھر اس کے بعد ایک بار ایک مفتی صاحب کا فون آیا کہ فلان بھائی کوئی لیڈی ڈاکٹر آپ کو مسلم جاننے والی ہیں کیا؟ تو آپ لوگ کبھی کوشش نہیں کیے کہ ہم ایک یونیورسٹی دیں، ایک میڈیکل کالج دیں. پھر آپ فون کر کے بھی پوچھتے بھی ہیں کوئی لیڈی ڈاکٹر مسلم ہے کیا؟ مطلب یہ سمجھ میں نہیں آیا ہم کہاں کھو گئے حضرت. یہ سب چیزوں کے اوپر کبھی، اور بہت سارے میٹنگ ہوئی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ بھی بہت سارے میٹنگ کیے ہوں گے، میڈیا کے اوپر آپ نے بھی میٹنگ کیا ہے، کالج اس کے اوپر میٹنگ ہوئی ہوں گی، آپ کے اسکول کے اوپر ہوا، لیکن کبھی کامیابی نہیں ہوئی. یا کیا لگتا ہے ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کہیں نہ کہیں کمزوری ہے. سولوشن کیا ہے؟ سولوشن ویسی بات ہے کہ اعتماد بلڈ اپ کرنا چاہیے. کانفیڈنس، ایک دوسرے پر اعتماد، بھروسہ، اس کو پہلے بلڈ اپ کرنا چاہیے. آگے والا جو کہہ رہا ہے اس کی بات کو ہم مانیں اور اس کو لینے کی کوشش کریں، تو کہیں نہ کہیں سے کام شروع ہو سکتا ہے. شروعات جب کام کی ہوگی تو پھر لوگ دیکھیں گے کام ہو رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ قریب آئیں گے، ساتھ دیں گے، اور پھر آگے چل کر ایک بڑی اسکول، کالج، یونیورسٹی. آپ کتنے سال سے اسکول چلا؟ میری اسکول تقریباً ہماری 11 سال ہو گئے. 11 سال ہو گئے. 11 سال میں ابھی آپ کرائے کے مکان میں، آپ کو بھی کوئی آگے آ کے بولا نہیں نا کہ چلیے آپ کے ساتھ ہم پارٹنرشپ کرتے ہیں، یا یہ بڑی جگہ ہے میں دے دیتا ہوں، ساتھ میں کریں گے؟ ایسا بھی نہیں ہوا. ایسا کچھ آفرز آئے تھے. میرا ارادہ شہر سے باہر جانے کا نہیں تھا. میں چاہتا تھا کہ شہر کے اندر ہی کام ہو. اس لیے ایک جگہ کرائے کی مکان میں ہی اب تک چلی ہے جگہ ہماری اسکول. ابھی الحمدللہ تھوڑی چھوٹی سی ایک جگہ لے لی گئی ہے جہاں پر مونٹیسری اور چھوٹے بچوں کے لیے گریڈ 1 2 3 کے لیے الحمدللہ ہماری خاص عمارت میں فردٹون میں مسجد کے قریب میں ہی وہ الحمدللہ جگہ لی گئی ہے. وہاں وہ اسکول کا نظام چل رہا ہے. یہ وار فوٹنگ پہ ہونا چاہیے، کام تیز ہونا چاہیے کہ 1-2 سال میں چیزیں ریڈی ہو جائیں، کیونکہ یہ ضرورت ہے، اور شاید ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا اب ضروری ہے. میں یہ صرف بات اس لیے اٹھایا تھا، میں کسی کے اوپر پوائنٹ نہیں کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہے، اور اگر ہم اس وقت نہیں سدھاریں گے تو آنے والے نسلیں ہم کو معاف نہیں کریں گی. یقیناً نہیں کریں گی. اس پر ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے، بلکہ وار فوٹنگ پر ہمیں کام کرنا چاہیے. کیا پتہ کہ یہ حالات جو آئے ہیں اس شر میں سے اللہ کو یہ خیر نکال لے اور مسلمانوں کی توجہ اس سلسلے میں زیادہ ہو جائے. مجھے یہی امید بھی ہے. آخر میں صابر صاحب کیا میسج دیں گے؟
ایک یہ کہ ہمیں بڑے پیمانے پر نئی نسل کی حفاظت کے لیے ان کی دینی کا ماحول بھی باقی رکھتے ہوئے ماڈرن ایجوکیشن کو کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ ان کو دلانے کے لیے بڑے لیول پر مہم اور کیمپیننگ کرنی چاہیے. ایک ریولیوشن کے طور پر ہمیں اسکولوں کا جال بچھانا چاہیے. جیسے ہمارے بڑوں کی پہلے بات ہوتی تھی کہ مدارس کا جال بچھانے کی، اس وقت پر مدارس کے جال کی بھی ضرور ہے. اس کی اہمیت کبھی انشاءاللہ کم نہیں ہوگی اور گھٹے گی نہیں. ہم اس وقت کہتے ہیں کہ اس وقت پر اسکولوں کے جال کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے، تو ہمیں اسکولوں کے جال بچھانے کی شدید ضرورت ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر مسجد میں چھوٹی سی اسکول نرسری ہی شروع کر دی جائے جہاں جگہ ہے. یہ نہیں ہے تو مسجد کے قریب میں کرائے پر جگہ لے کر مسجد سے جڑ کر ایک اسکول شروع ہو جائے. تو پھر انشاءاللہ آگے چل کر وہ اسکول چھوٹی سی ہوگی تو بڑی بھی بن سکتی ہے. کئی اسکول مل کر ایک بڑی اسکول بن سکتی ہے. یہ ہمارا میسیج ہے، ہمارا ایک پیغام ہے امت مسلمہ کے نام پر. بالخصوص ہمارے مالدار لوگوں کے ساتھ سے یہ گزارش ہے کہ اس موقع پر وہ اسکولوں کے نظام کو قائم کرنے کی مہم کو شروع کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ واچنگ انڈین میڈیا. جزاک اللہ خیر.